صدیاں طلوع ہوتی ہیں اس رخ کو دیکھ کر، ہر عہد کے قیادت حضور کی، ایسے بیاں ہو نعت میں ان کی ثنا خدا کے سوا کون کر سکے، ان کی ثنا خدا کے سوا کون کر سکے، جس کا کلام پاک ہے مدحت حضور کی، ایسے بیاں ہو نعت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور ان کی رحمت کا احاطہ پوری کائنات کرتی ہے۔ آپ نے صرف انسانوں کے حقوق کی بیان نہیں فرمائے، بلکہ اس کرۂ ارض پر جتنے موجودات ہیں ان سب کے ساتھ رحم دلی کا ہمیں حکم دیا۔ آپ خود تو اللہ کی رحمت تھے ہی، اور اپنے فالورز کو، اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر قدم با قدم اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی چیز کو تباہ نہیں کرنا، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، اور نقصان جس چیز کو پہنچانا ہے اس کا ہمیں بڑا کلیئر کٹ حکم دیا گیا کہ شرک سے آپ نے باز رہنا ہے، ناانصافی سے آپ نے باز رہنا ہے، عدوان سے آپ نے باز رہنا ہے، ظلم سے اور جھوٹ سے آپ نے باز رہنا ہے۔ اور قرآن کی ساری تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایسی ایک جماعت تیار کی جو قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی جماعت تھی، اور جس جماعت کا طرۂ امتیاز یہی تھا کہ انہوں نے ہمیشہ جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھا وہ یہی تھا کہ حقوق انسانی کے باب میں کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اور وہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم جو دو حقوق ہمیں بیان کیے گئے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق ہیں، اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ روز حشر کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے اور وہ اپنے حق معاف کر دیں، لیکن ایک حقوق جو آپ نے، وہ حق جو کسی انسان کا آپ نے پامال کیا ہے، وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور قیامت والدن روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے پھر اچھے کام اٹھائے جائیں گے اور ان لوگوں کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے جن کے آپ نے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ کہ ہم تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ ایک ایسا معاشرہ جو حقوق کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، حقوق دینے کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، اپنے فرائض کو پورا کرنے کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، تو ایسا معاشرہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ہمارے لیے ایک بہترین معاشرہ ہو سکتا ہے۔ خواتین کے حقوق کے باب میں ہمارا معاشرہ افراد و تفریط کا شکار ہے۔ ہم ملک میں دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات خواتین اپنے حقوق کے لیے میدان میں آتی ہیں،
اور پھر جب وہ حقوق کی بات کرتی ہیں تو پھر طرح طرح کے بیانیے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، خواتین کی طرف سے بھی آتے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کے حوالے سے بھی، اور ان کے حقوق کے بارے میں کلام کرنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے معاشرے کو ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو حقوق دینے والا معاشرہ ہو اور ایک بہتر معاشرہ ہو۔ تو خواتین کے حقوق پر آج ہم گفتگو کریں گے، اسلامی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ آپ یقین مانیں کہ وہ اشفاق صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے زندہ بزرگ دیکھنے ہیں تو ان خواتین کو دیکھیں کہ جو روزہ بھی رکھتی ہیں اور ہمارے لیے تمام روزے میں سہولیات کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور یہ کوئی تعاون کر کے کوئی ہم احسان نہیں کرتے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سارے مل جل کر گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ نامور مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ ڈاکٹر عاطف الہاشمی صاحب، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، قطر سے تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ تیسرے انتہائی معزز مہمان موجود ہیں جناب مفتی امجد عباس صاحب، جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت ایران میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسلام کا چشمہ پہنے اگر ہم تو پھر عورت کو دیکھیں تو کیسی دکھائی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مستحق تحسین ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ یہ آج کل ہماری سوسائٹی کا ایک برننگ ایشو ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دو متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو وہ ہے جو آپ یہ کہیں کہ بے لگام سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑتی جا رہی ہے، صحیح، اور دوسری رائے وہ ہے جو مقید ہے، اور یا آپ یہ کہیں کہ آپ کے جو آرتھوڈکس لوگ ہیں ان کی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، اس اعتبار سے جب ہم اسلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یا تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم جاتے ہیں تو عورت جہاں ہمیں تقدیس و تحسین کے اعتبار سے نظر آتی ہے، وہیں یہ ہر شعبہ زندگی میں جو ہے وہ ہمیں کیا نظر آتی ہے، لیڈ کرتی ہوئی، اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہوئی اور اپنا جو ہے اثر وہ دکھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عورا جی وہ صدر یا وہ اعضاء، صحیح، ٹھیک، جو ایک مخصوص پیرائے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ الوجہ والکفین، ٹھیک، والقدمین عند ابی حنیفہ، ٹھیک، عورت کا صرف یہی جو ایک مجسم ہمارے سامنے ہے یا یہ جو تراش خراش ہمارے سامنے ہے، یہی عورت نہیں کہلاتی۔ اسلام نے عورت کے حقوق کی جب بات کی ہے تو بہت اعتبار سے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم عورت کے انفرادی حقوق کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد عورت کے آئلی حقوق کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد عورت کے معاشی حقوق کی بات کریں گے، پھر ریاستی حقوق کی بات کریں گے، اور آخر میں جا کر عورت کو جو پولیٹیکل رائٹس یعنی سیاسی حقوق حاصل ہیں ہم ان کی بات کریں گے۔ آئیے انفرادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم انفرادی حقوق کی بات کرتے ہیں تو خاتون خانہ کا جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ معاشرے کی خواتین کا جو سب سے پہلا حق ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ عفت و عصمت کا حق۔ صحیح، ٹھیک، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اسی طرح اس سے یعنی اسی پیرائے میں پیوستہ آگے جائیں تو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کے لفظ جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ گویا معاشرے کی طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے، معاشرے کو بہتر بنانے کے اعتبار سے دونوں کے اوپر کیا ہے، یہ یعنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ طہارت پاکیزگی کا جو ہے وہ کیا کریں، خیال کریں۔ ٹھیک ہے، اس طہارت اور پاکیزگی کے خیال کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے مرد اور عورت کو جب ڈسکس کیا تو خلقکم من نفس واحدہ کہا۔ ٹھیک ہے، گویا کیا ہیں، ایک ہی نفس سے جو ہے وہ دونوں کشید کیے گئے ہیں، دونوں پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی اعتبار سے اب تھوڑا سا آگے لکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ٹھیک، کہ جو عمل ہے تم کرتے ہو اس کا اجر چاہے مرد ہے یا عورت ہے دونوں کو برابر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ کے تو ان تہذیبوں کو بھی ذہن میں رکھیں جو رومی تہذیب تھی، ایرانی تہذیب تھی، یعنی آپ اگر پرانے یونانی دور کی جو تہذیب تھی اس کو بھی سامنے رکھے۔ عفت و عصمت کی ہم نے بات کی تاکہ معاشرے کو جو ہے وہ طاہر اور مطہر کر دیا جائے۔ اب دوسرا حق کیا ہے عورت کا، یعنی کس اعتبار سے؟ انفرادی حقوق کے اعتبار سے۔ دوسرا حق ہے اس کا بنیادی طور پہ رازداری کے اعتبار سے۔ اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ جو دیکھیں سعد بن عبادہ کا جو واقعہ ہے مشہور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے کے گئے، اور گھر تشریف لے جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کیا؟ سلام کیا،
حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کیا، جواب دیا، صحیح، ٹھیک، مگر دھیمی آواز میں. جب آپ نے دھیمی آواز میں جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہیں سنا، اسمع تسلیمک کے لفظ ہیں کہ نہیں سنا آپ علیہ السلام نے. جب واپس جانے لگے تو سعد بن عبادہ جو ہے وہ دوڑے ہوئے گئے، کریم آقا کو جو ہے وہ پکڑ لیا. وہاں جہاں اپنے لیے جو ہے وہ عبادت کا عنصر پایا جاتا ہے، وہاں ایک معاشرتی اصول بھی سکھایا جا رہا ہے صحیح، کہ دوسرے کے گھر میں اگر داخل ہونا ہے تو کس طرح سے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی ضمن میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، او من وراء حجاب کے لفظ جو پردے کے احکام آتے ہیں صحیح، کہ جب تم مسلمان بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو کیسے کرو، پردے کے پیچھے رہ کر کرو، تاکہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تاکہ جو پاکیزگی کا عنصر ہے، جو رازداری کا معاملہ ہے وہ کیا ہو، سامنے رہے. اب اس سے تھوڑا سا اور آگے نکلیں، انفرادی حق کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تعلیم و تربیت، اور ابتدا ہی اسلام کی کس سے ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ سب کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اس سے آگے نکلیں تو انفرادی حق اس کا کیا ہے، حسن سلوک کے اعتبار سے، یعنی اس کے ساتھ کیا کیا جائے، حسن سلوک. حدیث کے الفاظ ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ تم میری نصیحت عورتوں کے لیے کیا کرو، حسن سلوک کے اعتبار سے اپنے پلے باندھ لو. اس سے اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ملکیت اور جائیداد کا حق، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. عورت اگر خود کماتی ہے، خود یعنی وہ کیا کر رہی ہے، کما رہی ہے، جاب ہولڈر ہے، اس کے پاس آمدن کا ذریعہ ہے، مگر اس کے باوجود ملکیت اور جائیداد میں عورت کا حق ہے. ایون کے طلاق جیسے معاملات میں بعض فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، عورت کا حق ہے. ابن قدامہ جیسے شخص نے جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ اگر عورت کو مرد نے کسی ایسی بیماری میں طلاق دے دی جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے تو وہ طلاق کے بعد بھی جو ہے وہ وراثت میں کیا ہوگی، حقدار ہوگی. ٹھیک ہے، اس سے آگے نکلیں، حرمت نکاح کا حق ہے. آپ اگر زمانہ جاہلیت اس کو پڑھنا شروع کریں تو وہاں کیا ہوتا تھا، مختلف قسم کے نکاح جو ہے وہ ہوتے تھے. بلکہ جساس نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ وقت او قد کان نکاح امرأۃ الاب مستفیدا شائعا فی الجاہلیہ، یعنی باپ کی بیوہ سے شادی کر لینا جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایک عام سا معمول سمجھا جاتا تھا. گویا کہ ماں کے تقدس کو بھی جو ہے وہ کس اینگل میں دیکھا جاتا تھا، مال غنیمت آپ یہ کہیں کہ لوٹی ہوئی دولت کے اینگل سے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا. اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی تھی. یہ عورت کے انفرادی حقوق ہیں. اب اس سے اگر آپ آگے نکلیں تو دوسرے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئلی حقوق. جب آئلی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو عورت خاندان کی کیا ہوتی ہے، اکائی ہوتی ہے. یہی افزائش نسل، تحفظ نسب جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو ماں ہونے کے اعتبار سے کیا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جسے اکثر اوقات جو ہے وہ معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے، اور مجھے اپنے ایک شیخ الحدیث ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ 3 حصے والی ہے اور ہم 1 حصے والے ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کرتے تھے کہ ہم تو اپنے آپ کو بہت فخریہ انداز میں بہت کچھ بنا کر پیش کرتے ہیں، مگر عورت نے اس قرآن مجید کے اندر، اس کلام ربی کے اندر بھی اگر نازل کی تو سورہ نساء، سورہ رجال نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عورتوں کا مقام اور مرتبہ یہاں سے پہچانا جائے. اور وہ حدیث کیا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے جب سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ احق الناس بحسن صحبتی کے لفظ ہیں کہ سب سے زیادہ کہ میں کس کی جو ہے وہ کروں، خدمت کروں، تو آپ نے فرمایا تھا امک امک امک، اور آخر پہ جا کے کہا تھا فقال آپ نے ابوک، تمہارے باپ. ٹھیک، یہ ماں ہونے کے اعتبار سے اس کے حق کی آئلی ضمن میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس سے آگے نکلیں تھوڑا سا. دوسری چیز کیا ہے، بیٹی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور اور خوبصورت ترین جو ہے وہ شہباز صاحب یہ بہت ہی زبردست آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس پر بھی ہم آتے ہیں کہ اس باب میں کیا کیا خواتین کے حقوق ہیں اور جو اسلام ہمیں یہ جو سارے حقوق ہیں وہ ہمیں دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر عاطف ہاشمی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اس پر کام بھی کیا بڑا، تو مجھے بتائیے گا کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا، انہوں نے بتایا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ قرآن کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر خواتین کو حقوق دیتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو عورت کے جو حقوق ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ بندھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اس میں یہ جی یا عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، مطلب اس کی ذاتی کوئی جو شناخت ہے اس کو ہم کبھی زیر باس نہیں لاتے. اس طرح تو مرد بھی یہی ہوتا ہے، یا وہ باپ ہوتا ہے، یا بیٹا ہوتا ہے، یا بھائی ہوتا ہے، یا خامد ہوتا ہے، یہی اس میں ہے. لیکن ذاتی جو شناخت ہے اس کو ہم عورت کو اس کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو مجھے بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ عورت کی کوئی انفرادی تشخص اس کا ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تھوڑی سی بات شہباز صاحب نے کی. جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے کہ عورت کا ذاتی تشخص کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو اس میں وہ جو بنیادی جو آیت ہے نا، جس کو بنیاد بنا پہ ایک جو مسئلہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے ہمارے ہاں بڑا ایک شور بپا کیا جاتا ہے کہ عورت کو آدھی گواہی ہے، عورت کی جائیداد میں حصہ آدھا ہے، عورت کی میراث میں اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے.
تو جہاں پہ اسلام نے عورت کی جو جائیداد کا حق ہے اور میراث کے جو حقوق جہاں بیان کیے ہیں، وہاں پہ جو قاعدہ کلیہ وہ یہ بیان کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا حصہ دوہرا ہوگا لڑکی کی بنسبت. صحیح. تو اس میں للذکر مثل حظ الانثیین مطلب یہ ہے کہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوگا. یعنی یہاں پہ بنیاد بنایا گیا ہے وہ لڑکی کو، عورت کو. عورت کو جو حصہ ملے گا اس جو 2 عورتوں کو ملے گا اس کے بعد اسی کے برابر وہ ایک مرد کو حصہ ملے گا. تو یوں جس معاشرے میں پہلے عورت کو حصہ ملتا ہی نہیں تھا، عورت کے جائیداد کا کوئی حق ہی نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو معیار بنایا کہ پہلے آپ نے عورت کو حصہ دینا ہے، ایک بیٹی کو دیں، دوسری بیٹی کو حصہ دیں، پھر ان دونوں کو جو آپ نے دیا اب بیٹے کو بھی دیں. اب یہ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کے لیے کیوں کیا گیا. صحیح. اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد کے اوپر جو ایک معاشی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ عورت کے اوپر نہیں ڈالی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے آدھی جائیداد کا، آدھے حصے کا، اس کی بنیاد کوئی صنف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ عورت کے لیے آدھا حصہ ہے اور مرد کے لیے زیادہ ہے. کہیں کہیں دونوں کا برابر بھی ہے اور کہیں کہیں عورت کا زیادہ حصہ بھی ہے. ہم ان چیزوں کو اگنور کر اس کی طرف ہماری نظر ہی جاتی، صرف وہی چیزیں انہی کو ہم اجاگر کرتے ہیں جہاں پہ کہاں پر عورت کا حصہ زیادہ بھی ہے اور برابر بھی. برابر کی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا ہے، اس بیٹے کا انتقال ہوگا، آگے اس کی اولاد بھی ہے. تو اب یہ جو بیٹا ہے، یہ جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے ماں باپ ہیں اور اس کے آگے اولاد بھی ہے. اب اس کی جو جائیداد ہے اس کا 6واں حصہ وہ ماں کو بھی ملے گا اور 6واں حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ. صحیح. تو لِأَبَوَيْهِ میں ماں اور باپ دونوں ہیں، ان دونوں کو والدین کے لیے اچھا وہاں پر وہ برابر ہے کہ 6واں حصہ ماں کو بھی ملے گا اور 6واں حصہ باپ کو بھی ملے گا. صحیح. تو یہ تو برابر ہے. پھر کیوں یہاں پہ ایسا کیونکہ اس وقت عمر میں والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے اوپر کسی کی کفالت نہیں ہے. جہاں پر ان کو کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے اس میں وہ برابر ہیں. تو جب ایک جوانی میں جب ایک جوان شادی کرتا ہے یا اس کی جوانی کی عمر میں ہے تو اس کے لیے اس لیے دوہرا اس کے لیے حصہ رکھا گیا ہے کہ اب اس نوجوان میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اور اس کے پاس کل جائیداد تقریباً مثال کے طور پہ 30 لاکھ روپے اس کی جائیداد ہے. اب اس 30 لاکھ میں اس کے انتقال پر اس کی بیٹی کو 10 لاکھ ملے گا اور بیٹے کو 20 لاکھ ملے گا. صحیح. اب آگے چلیے، یہ جو بیٹا ہے اس کے اوپر اب ماں کا جو کفالت ہے، بہن کی کفالت، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اچھا اس بہن کے ذمہ کچھ نہیں ہے. بہن کو حصہ ملنے کے بہن کو 10 لاکھ مل گیا، اب ذمہ داری لڑکے کی. لڑکے کی ذمہ داری ہے 20 لاکھ میں اس نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، والدہ اور بہن کا اخراجات اسی 20 لاکھ سے پورے کرنے. صحیح. آگے چلیں، اس کی شادی ہو جاتی ہے. اب اس نے اپنے گھر بنانا ہے، اپنے الگ سے فیملی کو آباد کرنا ہے اور اپنی بیوی کو مہر دینا ہے اور اپنے جو ایک نیا گھرانہ جب تشکیل پائے گا اس کی جو ضروریات ہیں وہ ساری اس نے پوری کرنی ہے. اپنی ایک الگ سے اس کی معاشی ذمہ داریاں بھی نبھائے گا، لیکن اس کے پاس جو جمع پونجی وہ وہی ہے 20 لاکھ، اسی میں سے اس نے یہ سارے کام کرنے ہیں. دوسری طرف لڑکی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کا 10 لاکھ وہ ساتھ لے کے جائے گی. اس کو مہر میں مزید رقم شوہر کی طرف سے ملے گی اور پھر اس پر ذمہ داری بھی کچھ نہیں ہے، گھر میں کوئی خرچ سے نہیں کرنا، یعنی معاشی ذمہ داری سے بالکل آزاد ہے. تو یہاں پہ اگر مرد کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا سکتا تھا کہ معاشی ذمہ داری مجھ پر ہی کیوں، عورت پر بھی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی مرد یہ نہیں کہتا، ہر آدمی ہر مرد خوشی سے اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. خواتین وہ گھر میں بڑا سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے. جی ہاں. اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. اب اسی طریقے سے مہر ہے وہ مرد نے ادا کرنا ہے. عورت کے ذمہ کوئی ایسی شادی کے موقع پہ 2 فریقین ہیں نا، 2 شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، لیکن عورت کے ذمہ کوئی ایسا برڈن نہیں ڈالا گیا کہ وہ بھی کوئی خاص رقم. یہ جو ہمارے جہیز کا ایک تصور ہے یہ تو ہمارا خود ساختہ ہے. صحیح. اسلامی طور پہ تو اس چیز کی نہیں دی گئی کہ اس چیز کا ترغیب نہیں دی گئی کہ آپ لازمی جو خاتون ہے وہ جہیز لے کر ہی جائے گی، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، لیکن مہر کو لازمی قرار دیا گیا. اس میں تھوڑا سا میں بات کروں گا کیونکہ ہم جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حضرت علی سے شادی کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ سامان خرید کے لاتے ہیں، یعنی جہیز جو ہے وہ مرد تیار کرتا ہے، عورت نہیں. جی بالکل. یہ وہی تو بات ہے، جو گھر کو آباد کرنا ہے، گھر بسانا ہے، مرد کی ذمہ داری، وہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری بالکل نہیں ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو لوگ پھر یہ کرتے ہیں شادیوں پر گاڑیاں بھی مانگتے ہیں اور بیڈ بھی مانگتے ہیں اور ہر چیز مانگتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں فریج سے لے کر سوئی تک تم نے لے کر آنی ہے، تو یہ پھر یہ کیا ہے؟
یہ ہم تو بھی ایک بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرے کی، یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے. اچھا یہ ان دونوں فرق ہے کہ مسلم معاشرہ اور ہے اسلامی معاشرہ اور ہے. ایسے ہی تو اسلامی معاشرہ وہ آئیڈیل معاشرہ ہے جو آپ علیہ السلام لے کے آئے اور آپ نے باقاعدہ اس معاشرے کو رائج کر کے اپنے جو خلافت میں اپنے عہد صحابہ میں اس چیز کو رائج کر کے بتایا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے. لیکن اس کے بعد جو مسلمان ہیں وہ ہم اس اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور خود ساختہ ایک قسم کا معاشرہ جو ہمارے تشکیل پا گیا وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہے. تو جب تک ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان سے دور رہے گا تو ہم اس کو اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ مسلم معاشرہ تو ہے اسلامی یعنی معاشرہ. اسلامی معاشرے کے اندر یہ ہے کہ جہیز جو ہے وہ عورت سے نہیں لیا جائے گا، مرد نے نیا گھر بنانا ہے اور اسی نے سارے جو بندوبست ہیں اخراجات ہیں سارے اسی نے ہی کرنے، اور اسی وجہ سے وراثت میں بھی اس کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے. وہ زیادہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو کوئی فضل یا تفوق حاصل ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. اچھا مفتی امجد واعظ صاحب، یہ تھوڑا سا میں آپ سے ذرا بات کروں گا بعد میں. مجھے بتائیے کہ کیا مکتب تشیع کے اندر بھی یہی فارمولہ ہے یا وہاں پر کوئی چیزیں مختلف ہیں؟ آپ کا موضوع بہت اہم ہے. میں جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھوڑا سا ذکر کروں گا، بعد میں اس بات پہ آؤں گا. آپ نے جو اہم سوال اٹھایا تھا عورت کی انفرادی حیثیت کا اٹھایا تھا. صحیح. اور ہماری ساری مذہبی روایت میں یا وہ نظر انداز ہے یا مجھے پیش ہی نہیں کرتے، ہمارے علم میں نہیں ہے. صحیح. ہم نے جب بھی عورت کو دیکھا بطور ماں دیکھا، بطور بیٹی دیکھا، بطور بیوی دیکھا، خود ہر حوالے سے ہٹ کے عورت کو نہیں دیکھا جاتا. عورت مکمل انسان ہے، ایک کامل انسان ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں جو آیات ہیں بنی آدم کی فضیلت کی، میں عربی کوٹ نہیں کروں گا، تھیم اس کا ادا کروں گا، مفہوم بیان کروں گا. مثلا قرآن مجید میں جہاں یہ بیان کیا گیا کہ بنی آدم کو فضیلت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے کرامت والا بنایا ہے، اس میں عورت بھی شامل ہے، وہ بھی برابر کی انسان ہے. یہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآن مجید میں جو بعض احکام ہیں جن میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ فرق ہے مرد اور عورت میں، وہ ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھا، نہ یہ کہ ان کی انسانیت کے اعتبار سے. آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کے جو تنخواہیں ہیں، جو ان کی سہولیات ہیں، اس میں فرق ہے. لیکن کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ انسانیت میں وہ سب برابر ہیں. ہماری مشکل یہ ہوئی کہ عورت کے جو حقوق و فرائض ہیں ان میں اگر فرق آیا تو ہم نے اس کی انسانیت میں فرق کرنا شروع کر دیا. وہ مکمل انسان ہے، عورت پہ شادی کرنا فرض نہیں ہے جس مرد پہ نہیں ہے. وہ بغیر کسی ان عناوین کے بھی زندہ رہ سکتی ہے اور اسے زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے، وہ پورے انسان ہے. فقہ جعفری میں بھی اس پہلو کو دیکھا گیا ہے، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی میراث کا مسئلہ. بلکہ ایک مسئلہ اضافی ہے کہ اگر ایک آدمی وہ وفات پا رہا ہے اور اس کے ورثاء میں سے بیٹی ہے تو ساری ارث اس بیٹی کو ملے گی. اچھا ہاں، اگر ایک آدمی کی وفات ہوگی اور اس کی بیوی ہے، بیوی کا حصہ ملے گا. باقی چچا اور ماموں ان کی نسبت سارا جو میراث، ساری میراث ہے وہ اس کی بیٹی کو ملے گی. جی، یہ فقہ جعفری میں اس عنوان سے ایک انفرادی مسئلہ ہے. باقی ساری چیزیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آج مجھے ایک کمی محسوس ہو رہی ہے کہ عنوان عورت ہے اور ہم سب مرد یہاں پر مرد بیٹھے ہیں. اصل میں اسی سے مشکل پیدا ہوئی ہے کہ عورتوں پر جب بھی بات کی مردوں نے کی ہے، یعنی عورتوں پر بات ہی مردوں نے کی اور مردوں نے اپنے اینگل سے عورت کو دیکھا. اس لیے ہمارے پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے یہ کہ ہم اصل میں مردوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین کو تو ہم بلا کے پروگرام کریں گے، لیکن مردوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور آپ کو جن مردوں نے قرآن اور حدیث کا یہ فہم پیش کیا ہے ان کا فہم ٹھیک نہیں تھا، وہ ناقص فہم ہے جس نے عورت کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا. اچھا، ایک چھوٹی سی بات میں احتیاط کے ساتھ اگر بیان کروں، اگر ہم اپنی احادیث کو دیکھیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو عورتوں کے حوالے سے رویہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کرنے سے پہلے اسے آپ غور کیجئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کی عزت یا عورتوں کو اپنے برابر نہیں جانتے. بعض کی یہ تعبیر ہے کہ ہم عورت کو جوتی سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت دلوا دی. ایسے قرآن کی ایک اور تعبیر عورت کے حوالے سے زوج ہے، اور زوج کہتے ہیں برابر کے حصے کو. صحیح. تو اگر وہ انسانیت میں برابر نہیں ہے تو اسے زوج کہنا صحیح یہ نہ درست ہے. قرآن مجید کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زوج کہا گیا ہے. پھر حقوق و فرائض کا جہاں تک معاملہ ہے، میرے یہ خیال ہے کہ ذمہ داریاں بدلنے سے اگر آج سماجی کیفیت بدل سکتی ہے تو ان چیزوں میں جو یہ امتیازات موجود ہیں ان میں بھی فرق ممکن ہے. صحیح. حتیٰ یہ جو بات ہو رہی تھی میراث میں کہ عورت کو سنگل اس لیے مل رہا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اگر آج ایسا معاشرہ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں عورت ذمہ داریاں لے لیتی ہے معاشی اپنے اوپر کہ میں ارن کروں گی، میں کماؤں گی، تو میرے خیال میں مرد کی قوامیت پر ہمیں نظر ثانی کرنا ہوگی. اچھا، یہ جو آپ بات کریں بڑی اہم ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایران کے اندر یہ اجتہاد کیا گیا یا مکتب تشیع کے اندر یہ ہے
کہ وراثت میں حصہ برابر ہے مرد اور عورت کا؟ نہیں، جیسے انہوں نے بیان کیا عورت جو بطور بیٹا اور بیٹی دونوں کی ارث میں فرق ہے وہاں بھی. اچھا ہاں وہاں بھی فرق ہے، لیکن بات یہ کہ کیا یہ قابل تبدیل ہے یا قابل تبدیل نہیں ہے، اس پہ وہاں بھی ڈیبیٹ ہے، بحث ہے. وہاں بھی کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے علم کا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سماجی ذمہ داریوں سے مربوط ہیں. اگر ذمہ داریاں بدل جائیں تو اس میں تو پھر یہ چیزیں بدل جائیں گی. مطلب مثال کے طور پر ایک گھر میں معاشی ذمہ داریاں مرد ادا کر رہا ہے اور ایک گھر میں معاشی ذمہ داریاں خاتون ادا کر رہی ہے، تو اس حیثیت کے بدلنے کی وجہ سے وہ جو ورثہ ہے وہ بدل جائے گا. اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ میراث بدل جائے، تو ایک نص قطعی ہے قرآن کی، اس میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن وہ جو ہے نا قوامیت والی جو بات ہے اس میں بات ہو سکتی ہے کہ اس میں ساتھ یہ ہے کہ وہ بما انفقوا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک تو یہ کہ کچھ چیزوں میں اللہ نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے عورتوں پر، اور کچھ چیزوں میں عورتوں کو مردوں پر فضیلت. جیسے ماں کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ ماں کے 3 درجے بیان کیے گئے اور والد کا 1 درجہ بیان کیا. تو یہاں پہ ماں کی عورت کی فضیلت مرد پہ وہ بیان کی گئی. کہیں پہ مرد کی فضیلت ہے، اور مرد کی فضیلت کی ایک وجہ یہاں پہ یہ بیان کی گئی وہ بما انفقوا، کہ وہ خرچ کرتا ہے. صحیح. تو اس کا جو انفاق والا جو پہلو ہے، اگر یہ عورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ معاشی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے تو کیا پھر بھی مرد قوام رہے گا یا نہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا، میرا خیال یہ تو ہمارے گھروں کے اندر ہے کہ جہاں پر یہ جو معاشی اختیار ہے وہ جس کے پاس ہے نا اس کی فضیلت تو زیادہ ہے ہی ہے. میں یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء. پہلی بات یہ ہے کہ قوام یہ بطور فاضل جو ہے وہ نہیں ڈسکس، فضیلت کے طور پر نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. اس کو میرے اعتبار سے اس کو بطور تحفظ اور منتظم کے اعتبار سے لے کے. پھر جو آپ معاشی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں، اگر عورت معاشی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس صنف کے ساتھ کیا ہیں، ملحقے نہیں ہیں کہ اس کو معاشی ذمہ داریاں جو وہ ادا کرنی ہے. اگر وہ اٹھاتی ہے تو وہ احسان کے ضمن میں جائے گا. صحیح. اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ عورت جو ہے وہ معاشی ذمہ داریاں اٹھائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی حیثیت ہی بدل دیں. صحیح. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی حیثیت جو ہے اس کا تعین کرنے کے لیے قانونی شخصی چاہیے ہوتا ہے. صحیح. جیسے مفتی صاحب نے بات کی تھی نا کہ عورت کو ہم بطور انسان ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں کہ جب ہم قانون شخصی کی بات کرتے ہیں تو ہر طرح کے حقوق جو ہے پھر ابھر کر سامنے آتے ہیں. ایک شخصیت کو آپ مانتے ہیں تو پھر جا کے آپ اس کی ماں، بہن، بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کی حیثیت کا تعین کرتے ہیں. جیسے اگر آپ شخصیت کو نہ مانیں، میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں. اگر آپ آج بھی ویسٹ کی تاریخ کو پڑھیں، پچھلی صدی تک عورت کو نان پرسن کے طور پہ گردانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، نان پرسن کے طور پہ جب آپ اس کو گردانتے ہیں تو وہ معاشرے کا کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے. اس کی حیثیت اس کی ویلیو ہی نہیں ہے جب آپ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. یہاں میں آپ کے سامنے 1-2 چیزیں رکھ دوں گا نا. قرآن مجید میں جو ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب اللہ کے رسول جو ہے کسی معاملے میں کر دیں، کیا کر دیں، فیصلہ کر دیں، تو مرد اور عورت دونوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. یہ وجود تسلیم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وجود زن کی بات ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، تحسین پیدا ہوتی ہے، معاشرہ آگے بڑھتا ہے. اس سے اگر آپ آگے نکلیں تھوڑا سا اور دیکھیں، یہ جو ہمارے مسائل ہیں اسپیشلی گواہی کے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی گواہی ہے، وہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں عورت کی گواہی صرف عورت کی مانی جاتی ہے، مرد گواہی نہیں دے سکتا. مثلا حضانت کے مسائل میں مرد گواہی نہیں دے سکتا، رضاعت کے مسائل میں مرد گواہی نہیں دے سکتا، ماواری کے مسائل میں مرد گواہی نہیں دے سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہاں مرد کا جو ہے وہ حق وہ ہو رہا ہے، ڈی ویلیو ہو رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہاں وجود کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھ کر قانون شخصی کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور پھر یہی قانون شخصی جب ہم دیکھتے ہیں نا، اس قانون شخصی کو ہم ریاستی اعتبار سے لے کے آتے ہیں. جب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یار ایک چیز کا وجود جو ہے اب تسلیم کر لیا گیا ہے، وہ موجود ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، وہ عدم سے وجود میں آ گئی، وہ ایک پوری شخصیت، ایک پوری کردار کے طور پہ سامنے آ گئی. تو پھر ہم اس کو ریاستی ڈھانچے میں لے کے آتے ہیں، پھر اس کو ہم سیاسی ڈھانچے میں لے کے آتے ہیں، پھر اس کو ہم معاشی ڈھانچے میں لے کے آتے ہیں. پھر اس اعتبار سے اس کو انفرادی، آئلی، ہر معاشرے کا ہر جو اینگل ہے، ہر جو پہلو ہے، ہر جو اسپیکٹ ہے، اس کو ڈسکس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. شہباز صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب ہم گواہی والی بات آپ نے کہا کہ کہیں پر صرف عورت کی گواہی قابل قبول ہے، مردوں کی نہیں ہے، تو یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے، اس پر جو ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں علماء کرام کی طرف سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں عورت اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتی تھی، یہ چیزیں بھول جاتی ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ 2 ہوں تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر سمجھی جائے گی. تو یہاں پر تو آج کل تو خواتین بہت کانفیڈنٹ ہیں، مطلب زیادہ سوسائٹی کے اندر بہت ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، چیزوں کو بہت ڈیپلی وہ سمجھتی ہیں. اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امتحانات وغیرہ میں ان کی پوزیشن مردوں کے لیے سے بہت زیادہ آتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایسی عورت کو کیا اس کی گواہی بھی ہم عادی قرار دیں گے؟ کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ نصوص جو ہیں
ان میں جو احکام وارد ہوتے ہیں نا، جب ہم نص کی بات کر رہے ہیں اس میں جو احکام وارد ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر علل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح. علت کا مفقود ہو جانا حکم کو تنفیذ کے اعتبار سے ضرور پھیر دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلی طور پہ جو حکم نازل ہوا ہے اس میں ترمیم کر دی جائے گی. صحیح. کلی طور پہ حکم میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تنفیذ کے اعتبار سے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کے سٹرکچر کے اعتبار سے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، معاشرتی اعتبار سے عوامل جو ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے. نہیں تو یہ جو اصول ہے کہ مرد کی جو گواہی ہے، مطلب عورت کی گواہی عادی ہوگی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں علت کیا ہے؟ اس کی بہت ساری علل بیان کی جاتی ہیں، حکمتیں بہت ساری بیان کی جاتی ہیں. مثلا سب سے بڑی بات کیا کہی جاتی ہے؟ یہ کہی جاتی ہے کہ عورت اور مرد کے جسمانی اعتبار سے جو اللہ رب العزت نے ایک رکھا ہے یعنی فرق، اس میں کیا ہے؟ عورت کو کمزور رکھا گیا ہے. اب اس کمزوری سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر انرجی نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم کو ڈیرائیو کرنے کے لیے 2 الگ پہیے بنا کے ان کو سامنے رکھا ہے تاکہ کیا کیا جائے؟ معاشرے کو یہ سمجھایا جائے کہ ہر شخص اپنی کیپیبلٹی میں جو ہے وہ کیا رکھتا ہے؟ ایک استطاعت استعداد رکھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے؟ یہ اس کا بنیادی طور پہ اس اینگل سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وَمَن يَكْتُمْهَا کے بھی لفظ ہے نا قرآن مجید میں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ گواہی کو نہ چھپاؤ. اور اگر کوئی شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہے، اس میں گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تنفیذی اعتبار سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہیں. اور اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے، آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، چیزوں کو سامنے لا سکتے ہیں. چونکہ آج کل کے دوران میں آپ جب سبسٹینشیل ایویڈنس کی بات کرتے ہیں، واقعاتی شہادت کی، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو لے کے آتے ہیں جو آپ کی سائنسی اعتبار سے سامنے آ رہی ہیں. مثلا آپ ڈی این اے کی بات کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں، اور دیگر جو رپورٹس آپ کے سامنے آتی ہیں اس اعتبار سے بات کرتے ہیں، وہ بھی تو شہادت کے ضمن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا ان کو قبول کیا جائے گا نہیں قبول کیا جائے گا؟ یہ قرائن کی بحث پھر آپ چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ کس طرف کس کرینے کے تحت اس کو تقویت حاصل ہوگی اور کہاں تک ہم لے کے جائیں. تو وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، سیدہ ختیجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، صحابہ اکرام کی بیوی ہیں، تو وہ تو کہیں سے ایک ہی کی گواہی ہمیں ملتی ہے اور پوری امت اس گواہی کو سمجھتی ہے کہ وہ سارے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ان کی اکیلی کی جو بات ہے اس کی زیادہ ویلیو بن جاتی ہے. میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا جی کہ میرے جو فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ، اس کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی کو آدھا کوئی اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ کوئی تنقیص اس کی جا رہی ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کو ایک چیز سے، اس کو ایک مشقت میں ڈالنے سے بچایا جا رہا ہے. گواہی دینا کوئی آسان کام نہیں. آپ دیکھیں کچہریوں میں جا کے جو بندہ گواہ بنتا ہے تو ایک تو وکیلوں کی جرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسری طرف جو فریق مخالف ہے جس کا جو وقوع کوئی ہوا اور اس کے خلاف آپ جا کے گواہی دے رہے ہیں، تو جو جن کی طرف سے وقوع ہوا وہ پورا گروہ ہوتا ہے، گینگ ہوتا ہے، جس کی طرف سے آپ پر پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف گواہی نہیں دینی، گواہی دی تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے. لیکن ہاشمی صاحب یہ صورتحال تو پاکستان جیسے ملکوں میں ہے نا، یورپ میں تو نہیں. کیا یورپ کی عورت کو مکمل نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے، ان مشقت میں ڈالنے سے بچنے کے لیے عورت کو کہا گیا کہ اس میں نہ پڑے، تاکہ ایک ہے تو ساتھ دوسری کو لے جائے. جہاں پہ آپ نے بات کی نا کانفیڈنٹ کی بات کی، یہ وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. اگر ایسا نہیں تو لا تک تم شہادہ والی جو آیت ہے وہ نسخ قطعی ہے، وہ سب کے لیے کہ گواہی چھپائے نہیں. گواہی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اس کی گواہی پیش کریں. ایک واقعہ جو ہے کہ جہاں پہ صرف ایک عورت کی گواہی، وہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا ام یحییٰ بنت ابی ایحاب سے. صحیح. تو اس نکاح کے موقع پہ ایک خاتون آئیں، ان کا نام سودا بیان کیا جاتا ہے. صحیح. انہوں نے آ کے، وہ لونڈی تھی، اچھا، انہوں نے آ کے کہا کہ ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو یہ تو دونوں رضائی بھائی ہیں. اچھا، میرے دونوں رضائی بیٹے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات ایک دم نکاح کے موقع پہ سامنے آ گئی اور خاتون یہ دعویٰ کر رہی ہے، تو ان کی گواہی کا معاملہ آیا. تو اب یہ معاملہ آپ صاحب السلام کے بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اس طرح سے ہوا اور یہ خاتون یہ دعویٰ کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیف وقت قیل، کہ اب یہ نکاح کافی کیسے برقرار رہ سکتا ہے جبکہ گواہی آ گئی ہے. صحیح. تو ایک لونڈی کی گواہی، جس کے لونڈی کے حقوق ویسے بھی کم ہوتے تھے، تو اس کو بھی وہ جو عورت ہے لیکن ایک ہی ہے، اس کی اس گواہی کو بنیاد بنا کر اس نکاح کو معطل کیا گیا اور ففارقها ونکح زوجا غیرہ. تو علیحدگی ہوگی اور کسی اور سے نکاح کیا. تو اب صرف اس ایک عورت کی گواہی کو بنیاد بنا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پہ یہ عورت کی گواہی بالکل ہی مسترد ہے یا آدھی گواہی ہے. جہاں وہ دے سکتی ہے، جہاں پہ جو معاملات ہیں عورتوں کے، وہاں پہ صرف عورت کی گواہی. اچھا، دوسرے یہ بھی دیکھیں جہاں پہ مرد کی جو گواہی، وہاں پہ 2 مرد ہیں، ہے نا، ذوی عدل منکم، جو دو مرد جو عادل ہوں ان کی گواہی ہوگی، یا ایک مرد اور 2 عورتیں اس کے ساتھ آئیں گی. تو یہاں پہ ایک ہی عورت ہے.
اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا کہ دوسری عورت آئے گی تو پھر 2 عورتیں آئیں گی تب کہیں پر قبول. اچھا، اس کا مطلب سیدھی سی بات تو یہ ہو گئی نا کہ آثار اور قرائن کو دیکھیں گے، حالات اور واقعات کو دیکھیں گے، اور یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، حالات کو دیکھ کر اس پر وہ کیا جائے گا. مجھ سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ایک 2 باتیں میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ عورتوں کے جو حقوق کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے 1500 سال پہلے عورتوں کو حقوق دینے کا آغاز کیا تھا. ان کے جملہ حقوق وہی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے تھے. صحیح. ہمارے یہاں مشکل یہ ہوئی کہ مذہبی ذہن، معذرت کے ساتھ میں خود بھی نمائندگی کر رہا ہوں ایک اسکول آف تھاٹ کی، وہ اسی پہ جامد ہو گیا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس میں مزید کمی آ گئی. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں عورتوں کا مسجد آنا کوئی ممانعت نہیں تھی. آج اس پہ بحث ہے کہ جی عورتیں مسجد میں آئیں تو اس سے مسائل پیدا ہوں گی. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق دینے کا آغاز کیا تھا، بعد میں اس پہ بھی قدغن لگ گئی. تو عورتوں کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے مجموعی، اس کے پیچھے جو تصورات ہیں وہ کمزور ہیں، وہ شر ہیں، ناقص العقل ہیں، ناقص الدین ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، وہ بڑے پینک ہیں. میں تو آپ کو پھر دعوت دوں گا کہ اگر آپ عصر جاہلیت میں جو عورتوں کا تصور تھا اس کا مطالعہ کریں اور پھر اسلام کے دیے ہوئے حقوق کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج ہمارے سماج کے اندر جو توہمات ہیں عورتوں کے بارے میں، یہ وہی ہیں کہ جن کا خاتمہ اسلام نے اپنے طریقے سے گریجولی کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح. جہاں تک بات ہو رہی ہے، ہمارے برادر ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نصوص کی بات. نص ایک تو مکان و زمان میں ہوتی ہے، اس کا ایک خاص آپ کہہ لیجیے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. یہی ہم بات کر رہے تھے عورت کی گواہی والا کہ جی ایک عورت گواہ نہ ہو 2 ہوں تاکہ ایک بھول جائے دوسری سے یاد دلائے. صحیح. اب یہ بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کوئی سیاق و سباق ہے. نص کبھی بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتی، مطلق نہیں ہوتی. صحیح. دوسرا جو نص کی تفہیم ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے اجتہادی امر ہے. اسی وجہ سے نصوص کے باوجود فقہا کی تعبیرات میں اختلافات موجود ہیں. تو کسی بھی چیپٹر کو، کسی بھی بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نص ہے اور ہم اس پہ مزید سوچ نہیں سکتے، بالخصوص جب نص نے اس کے ساتھ ریزن بھی بیان کیا ہو. یہ عورتوں والی بات ہے. آپ دیکھیے آج بھی ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے عورت حکمران ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. قرآن نے ملکہ سبا کا ذکر کیا، اس کی حکومت کا. اگر یہ حکمرانی نہ درست تھی تو اس کے حوالے سے کوئی کمنٹس پاس کیے جاتے؟ نہیں کیے. تو آج ہمارے یہاں بحث ابھی تک ہے کہ عورت حکمران ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو مجموعی جو عورتوں کے حوالے سے ہمارا رویہ ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے. اسے سب سے پہلے انسان ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے بطور انسان، اور پھر باقی اس کے جو حقوق ہیں. اور جیسے جب ہم جانتے ہیں، ہم یہ قرآن میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے اس کے مختلف حقوق متعین کیے گئے ہیں. تو اگر ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں سماج کے اندر تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل ہو کہ ہم اس حوالے سے ایک نیا معاہدہ، عمرانی معاہدہ کہہ لیجئے، ایک نیا نظام کہہ لیجئے، جس میں اس کی اصل جو انسانی حیثیت ہے اس کو محفوظ بنایا جائے. تو باقی مسائل ایسے ہیں جن پہ ڈسکس ہو سکتی ہے، یہ اجتہادی امور ہیں. جی صحیح بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم قرآن کی جو 22ویں پارے میں ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، تو ہم پوری 10 چیزیں اس میں بیان کی گئیں. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا جو انفرادی تشخص ہے اس کو ہر جگہ ویلیو دی گئی ہے، اور کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں بھائی آپ نے اس کو کسی کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. اپنی انفرادی اور ذاتی، جیسے آپ نے قرآن کی جو آیت پڑھی کہ اگر وہ کما رہی ہیں تو ان کا کمانا اور مردوں کا کمانا سب کا اپنی اپنی جگہ پر. تو میرا خیال یہ کہ بعض باتیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ممبر و محراب کے ذریعے جس طریقے سے بیان کرنی چاہیے معاشرے میں وہ بیان نہیں کی جا رہی. تو تھوڑا سا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ بیان نہ کر کے لوگ آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، وہ دین پر اعتراض کر رہے ہیں، دینی تعلیمات پر اعتراض کر رہے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے تفہیم کی تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں ہمارے آڈینس کے سامنے. تو اگر یہ چیزیں کھول کے بیان کی جائیں تو میرے خیال بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ خود ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں، تو یونیورسٹیاں ایسا کام کیوں نہیں کر رہی کہ ان مدارس میں بعد میں آئیں گے نا؟ یونیورسٹیز تو اوپن فورم ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں یونیورسٹیاں جو ہے نا، میں نے آپ سے ایک دفعہ آگے بھی آپ کی پروگرام کے توسط سے عرض کیا تھا کہ ہر ادارہ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کچھ رولز ریگولیشن اس کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر بھی ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. سیکنڈ، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیاں ایک پراپر کریکلم ڈیزائن کر کے اسی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کے شعبے میں جو ہے نا ریفارمز کے اعتبار سے کام نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں ان میں ایجوکیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک بڑے محدود پیمانے پر ہے. اسی لیے آپ
جو ہے خواندگی کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، پھر تفہیم کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، جو ایجوکیشن جو کیریکٹرسٹکس ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے اس کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، جو ہے وہ کمی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ہم جو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر سکتے ہیں وہ عمومی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ مرد یا عورت، ٹھیک ہے، ان کو بنیادی طور پہ اویئرنس کے اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، دونوں کا جو تشخص ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افراط و تفرید اور اس طرح جو ہے وہ مبالغہ آرائی کی طرف چلے جائیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں کو جو ہے وہ ایک خاص پیرائے میں، ایک خاص اس کے اندر جو ہے وہ رہ کر بات کرنی چاہیے. مثلا ابھی یہاں ایک اب بات کر رہے تھے مفتی صاحب بھی کہ حکمران کے اعتبار سے ایک بحث چل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شفا بنت عبداللہ وہ قضاء الحسبہ بھی رہیں اور اس کے علاوہ ان کو کیا تھا، بازار کا جو ہے وہ نگران مقرر کیا گیا. صحیح. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شفا بنت عبداللہ کی رائے کو صائب جانتے تھے اور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. یہ ہماری ہی مطلب کتب پہ جو ہے وہ ہمارے ہی اسلاف اس میں موجود ہے، اس میں جو ہے وہ موجود ہے. حضرت ام سلمہ کا ہے کہ وہ جب نجاشی کے دربار میں تو سارا مشورہ ان سے کیا گیا، ان کی رائے کی بنیاد پر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ام کلثوم غالباً اگر ہے تو ان کو جو ہے وہ ایمبیسڈر بنا کے ملکہ روم کے دربار میں بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حدیبیہ کے واقعے کو آپ پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو جو ہے وہ کیا کیا، حدیبیہ کا واقعہ سنایا، اس کے بعد حلق اور دیگر یعنی امور کی طرف جب ان کو دعوت دی تو صحابہ کرام جو ہے اس واقعے سے رنجیدہ تھے. ٹھیک. وہ خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے جا کے مشورہ کی. یہ سیاسی مشیر تھیں ام سلمہ، سیاست کے اعتبار. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حضرت ام حفصہ کا واقعہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے دوران جو ہے وہ گلی کوچوں کا جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیا گشت کر رہے ہیں، تو وہاں ایک خاتون جو ہے وہ اشعار پڑھ رہی ہے اپنے شوہر کے فراق میں. تو آپ نے آ کے سیدہ جو ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا اور مجاہدین کا جو گھر سے دور رہنے کا دوران ہے وہ 4 ماہ منتخب کر دیا. ٹھیک ہے. اور ابھی تک چل رہا ہے فوج، وہی چل رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ہمیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کھول کر سامنے لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعات بیان کیے جائیں گے تو بہت سے جو اعتراضات ہیں وہ مرحلہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ ہاشمی صاحب قطر میں مقیم ہیں اور ڈاکٹر صاحب امجد صاحب ایران میں مقیم ہیں، تو تھوڑا سا وہاں کے تجربے مختصر الفاظ میں شیئر کریں کہ وہاں پر اسی طرح کے مسائل ہیں یا وہاں کی سوسائٹی مختلف ہے خواتین کے باب میں. قطر کی جہاں تک بات ہے تو خواتین میں وہاں پہ ہم نے ایسے کوئی مسائل نہ خواتین کے حوالے سے دیکھے، نہ کوئی امن و امان کے حوالے سے کسی قسم کے. وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے ایک ریاست کی پوری ایک ذمہ داری کے ساتھ ریاست چل رہی ہے اور اس کے جو فالوز ہیں، جو وہاں کے رعایا ہے، وہ ریاستی احکامات کو بجا آوری اس کی کر رہی ہے. تو وہاں پہ ایسی کسی قسم کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. عورتوں کو نمائندگی باقاعدہ، بلکہ اس ٹائم جو وہاں کی جو وزیر تعلیم ہے وہ سیدہ بسینہ ان کا نام ہے، وہ خاتون ہیں. صحیح. تو ان کو عورتوں کو باقاعدہ وہاں پہ نمائندگی دی جا رہی ہے اور وزیر تک ماشاءاللہ بڑا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزوں کا آغاز پاکستان سے بھی ہوا کہ مسلم دنیا کی پہلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ بینظیر بھٹو پاکستان میں بنی، اور اس کے علاوہ فرسٹ اسپیکر جو تھیں وہ بھی پاکستان میں تھیں. آپ بتائیے ایران کی کیا صورت ہے؟ ایران میں بھی عورتیں زندگی کے سبھی شعبوں میں اپنا لوہا کام کر رہی ہیں. جی کام کر رہی ہیں اور آزاد خود مختار عورت. وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ عورتیں رات کو بھی آسانی سے پھر رہی ہیں اور انہیں کوئی مشکل نہیں ہے. جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے وہ جا رہی ہیں. تو لائن آرڈر کی جو مسائل ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر قبولیت موجود ہے کہ وہ خاتون کو انفرادی سطح پر قبول کرتی ہے. ہمارے والا ماحول وہاں نہیں ہے، وہاں پر نہیں. اور انہیں بڑی حد تک یعنی وہ زندگی کا فیصلہ کرنے میں بھی آزاد ہیں. اپنی شادی اور ڈائیورس ان دونوں میں ان کا بڑی حد تک اپنا عمل، ان کا جو اپنا رول ہے اس کے اندر موجود ہے. بہت بہت شکریہ جناب مفتی امجد عباس صاحب، جناب علامہ ڈاکٹر عاطف ہاشمی صاحب، جناب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور علماء کرام نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور یہاں پر بہت سے سوالات ابھی ہیں جن سوالات پر ہم نے بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ خواتین کا بھی ایک پینل لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ہم ان مسائل کو زیر بحث لائیں گے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.